اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ جاری ہے۔ ترتیب والے سلسلے کو ہم نے چلایا، ابتدا آدم علیہ السلام سے کی، ان کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام جو کہ بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد، پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود۔ اور صرف 30 سیکنڈ میں کل کا ریکیپ، اب تک کی ایپیسوڈز کا ریکیپ کہ کیا ہوا۔ صالح علیہ السلام قوم کو نصیحت کرتے رہے، اللہ پر ایمان لاؤ، بت پرستی چھوڑ دو۔ قوم نہیں مانی، قوم نے ان کو چیلنج کیا، قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ایسا کیجئے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر دیجئے۔ کہا بتاؤ کیا کریں، ایک لمبی داستان ظاہر میں سم اپ کر رہا ہوں ابھی۔ تو کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو یوں کیجئے کہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ پہاڑ شق ہو جائے، پھٹ جائے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد ہو، ایسی اونٹنی برآمد ہو جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو، یہ کر دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے دعا کی اور بالکل وہی ہو گیا جو لوگوں نے مانگا تھا۔ پہاڑ شق ہو گیا، اونٹنی ظاہر ہو گئی، اونٹنی کیا بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ ناقۃ اللہ کہا گیا، اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، مشہور و معروف سورہ میں قرآن مجید ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ صالح علیہ السلام، اب یہاں سے آج کا واقعہ شروع۔ صالح علیہ السلام بولے اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، تم نے مطالبہ کیا تھا اونٹنی کا، اونٹنی ظاہر ہو گئی ہے، لیکن یہ لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر لازم ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھی یہ ایمان تو نہیں لا رہے، اب بھی ٹال مٹول سے کام نے، کہا اب تم پر لازم ہے اس اونٹنی کا خیال رکھنا، اور وہ جو کنواں ہے نا کہ جس کے پانی سے تم سب سیراب ہوتے ہو۔ اور دیکھیے بڑی بڑی بات تھی، یعنی وہ جو کنواں تھا وہ اس بستی کے پانی لینے کا مین سورس تھا، اور وہ جو پانی تھا وہ اس بستی کی زندگی کا مین سورس تھا، تو یہ کنواں بڑا اہم تھا۔ کہا دیکھو یہ جو کنواں ہے نا جس سے تم لوگ سیراب ہوتے ہو، جس سے پانی پیتے ہو، اب یہ ہوگا کہ ایک دن تم سارے بستی والے اس کنویں سے پانی پیو گے، اور ایک دن صرف یہ اونٹنی وہاں سے پانی پی گی، اس دن کوئی نہیں جا سکتا تم میں سے۔ اور ساتھ ہی انہیں وارن کیا کہ اگر کسی نے ناقۃ اللہ، اگر کسی نے اس اونٹنی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو یاد رکھنا تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ یعنی بات جو کی تھی وہ پوری ہو گئی، پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر بھی اللہ کے نبی کا وسعت قلبی دیکھیے، اب بھی وارن کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی بات اب بھی نہیں مان رہے کہ دیکھو یہ نہ کرنا ورنہ پھر تم پر عذاب آئے گا۔ اب قوم کی کیا صورتحال ہے؟ قوم کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ کی یہ نشانی، یعنی کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو وہ قوم دیکھ رہی ہے، ایمان اب بھی نہیں لا رہی، اب بھی بہانے کر رہی ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس قوم کی بستی میں عجب عالم ہے، وہ اونٹنی جو قوم کی اپنی فرمائش پر آ گئی تھی، اب وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ قوم سمود کی بستیوں میں پھر رہی ہے۔ قوم سمود دیکھ رہی ہے، اور اس کو جب دیکھتی ہے تو وہ سارا منظر بھی یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے سب جمع ہوئے تھے، کس طریقے سے ہم نے ہی اس اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اپنا وعدہ بھی یاد آتا ہے کہ ہم نے کہا تھا صالح علیہ السلام کو کہ اونٹنی لے آئیے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ سارا منظر اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی نا، جو انہوں نے کہا وہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اب بھی ایمان لانے کے بجائے ان کے دل مزید سخت ہوتے چلے گئے۔ جب دل پہ مہر لگ جائے نا پھر انسان کو آنکھوں دیکھی بات بھی سمجھنے نہیں آتی، دل مزید سخت ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کچھ دنوں تک تو یہ اس معاملے کو برداشت کرتے رہے کہ یہ اونٹنی ہے، بستی میں پھر رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے یہ اونٹنی اپنا کام کر رہی ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اس نیو نارمل کو بھی ایکسپٹ کر لیا، اس بات کو بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے ایک دن یہ پانی پی لے گی، ایک دن ہم پانی پی لیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جب کچھ دن گزر گئے، اب ان کے قبیلوں میں پانی کی کمی ہونا شروع ہونے لگی، اب ذرا ان کو یہ انکنوینئنس فیل ہونا شروع ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک دن اونٹنی پانی پی رہی ہے، یعنی ایک دن پوری بستی کا ہے، ایک دن صرف اونٹنی کا ہے، ایک دن سب کے لیے مختص ہے، ایک دن صرف اونٹنی کے لیے، یعنی اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، یعنی یہ اتنی اہم ہے یہ کہ ہم سارے بستی والے ایک طرف، یہ اونٹنی ایک طرف۔ اچھا سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرنے اور صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے اب کیا کر رہے ہیں؟ اب دوبارہ مل کر بیٹھ رہے ہیں، اور اب کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب تو ہمیں ایمان لے آنا چاہیے کیونکہ جو کہا تھا وہ ہو گیا؟ نہیں، اب اس اونٹنی سے نجات حاصل کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی اب اس سے کس طرح جان چھڑانی ہے۔ 9 سردار، یاد ہے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اس قوم کے 9 سردار تھے،
پھر بیٹھے. آپ کو یہ بھی یاد ہے انہوں نے سب نے مل کر ہی بیٹھ کے پلاننگ کی تھی کہ ایسا کرتے ہیں صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر دیں گے جو پورا نہ کر سکے تو یہ ہو جائے. پھر بیٹھے کہ بھائی اب اس اونٹنی سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے. اجلاس ہوا مگر آج کل کے الفاظ میں ایک نے کہا بہت آسان حل ہے, یہ اونٹنی جو ان کے الفاظ دن دن آتی پھرتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے اونٹنی, بہت آسان, اس اونٹنی کو باندھ دو, اس کے بچے کو باندھ دو, بات ختم ہو جائے گی, نہیں دن دن آتی پھرے گی, نہیں جائے گی کنویں کی طرف, معاملہ آسان. دوسرے نے کہا نہیں یہ تجویز کو اتنی زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, میرے پاس اس سے بھی بہتر حل ہے. کیا؟ بھائی ہم اتنی بڑی قوم ہے, ہم ساری قوم ایک طرف, یہ جانور ایک طرف. وہ تو اس طرح کہہ رہے تھے اس اونٹنی کو بھگا دو اس علاقے سے, کسی دوسرے علاقے کی طرف جائے گی, بات ہی ختم ہو جائے گی, جان چھوٹ جائے گی. تیسرا بولا نہیں یہ تجویز نہیں, میرے پاس اس سے بھی بہتر ایک تجویز ہے. ابھی 9 شیطان سرداروں کے بڑے بڑے سردار سب اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں, تجاویز آ رہی ہیں, ریجیکٹ ہو رہی ہیں, ڈسکشن ہو رہا ہے, یہ اجلاس جاری ہے سارا. یہاں تک کہ جو ایک بڑا سردار تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس سے معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یعنی اگین میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ یہ ٹینشن ہی کیوں پالنی ہے, بھگا دیا واپس نہ آ جائے, باندھ دیا کسی کو پتہ نہ لگ جائے, وغیرہ وغیرہ, ہمیشہ کے لیے معاملہ ختم کر. اچھا کیا مشورہ ہے؟ کہا بھائی دیکھو پہلی بات تو یہ ہے, حالانکہ ابھی سردار جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے چونکہ دیکھ چکا ہے سب. پہلی بات تو یہ کہ ہم ایسی دھمکیاں پہلے بھی بہت سنتے ہیں, حالانکہ ابھی کل کی بات ہے, ماضی قریب میں اور جغرافکلی بھی قریب میں ہی قوم ہود تباہ ہوئی ہے, قوم عاد. لیکن نہیں کہہ رہے بھائی ہم دھمکیاں پہلے بھی سنتے ہیں جو صالح علیہ السلام دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہمیں جو کہ اگر اونٹنی کو ہاتھ بھی لگائے کچھ نہیں ہو. واحد طریقہ ہے, آسان سا حل ہے, اونٹنی کو قتل کر دیا جائے, ختم کر. اور یہ ابھی آپ آگے یہ جملہ صرف جب میں عرض کر رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا, یہ میں نے علماء سے ہی سنا ظاہر کہ اونٹنی کو قتل, یہ ایسا نہیں کہ جانور کو مار دو یار, نہیں, یہ کتنا زیادہ اہم ہے, یہ کتنا زیادہ سنگین ہے. آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, بس جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کتنا زیادہ سنگین ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اچھا لیکن یہ بدبخت جس نے یہ پلان دیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے, یہ یہاں پر بھی نہیں رکا, اس نے آگے مزید پلان کیا, اس نے آگے مزید مشورہ دیا. کیا کہا؟ دیکھو اونٹنی کو بھی قتل کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ جب اونٹنی ہی مر جائے گی, اونٹنی کو ہی مار دیں گے اس کے بچے, پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں, صالح علیہ السلام تو زندہ رہیں گے نا, ان کو بھی قتل کر دیا جائے. اب یہ قرآن کی ایک آیت میں آئے گا یہ اب یہ پلاننگ, صالح علیہ السلام کے گھر پر شب خون مارا جائے, یعنی رات کو حملہ کر کے اندھیرے میں ان کے زمان میں ان کو قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. اس سے جان چھوٹے گی ہمارے, اس سے یہ سارا معاملہ ختم ہوگا. اللہ اکبر. اور اس منصوبے پر سب نے اتفاق کیا, اتفاق رائے سے بات منظور ہو گئی, اور قرآن مجید نے اس منصوبے کا تذکرہ کیا ہے. سورہ نمل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو ان پر, یعنی صالح علیہ السلام, ان پر اور ان کے گھر والوں پر شب خون مار دیں گے, پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں تھے اور ہم تو بالکل سچ کہتے ہیں. یہ پلاننگ بتائی قرآن کی ایک آیت کے ترجمہ آیا کہ یہ کر دیں گے, قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے, اور بعد میں گھر والوں سے کہیں گے ہمیں تو نہیں معلوم اس حوالے سے کچھ بھی. اچھا جی, اب پلان تو فائنل ہو گیا, اونٹنی کو قتل کرنا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے. اب اگلا مرحلہ, کون کرے گا اونٹنی کو قتل؟ کیونکہ اگین جانتے سب ہیں کہ بھائی یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, ٹھیک. اس سے آگے کا مرحلہ, اچھا کون صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ آور ہوگا؟ جانتے سمے اللہ کے نبی ہیں, دل سے تو جانتے ہیں کون حملہ آور ہوگا. اس پر ڈسکشن شروع ہو گئی. ایک سردار کہہ رہا ہے میرے قبیلے میں فلاں شخص ہے وہ بہت بہادر ہے, ایک کہہ رہا ہے میرے قبیلے میں فلاں, ایک کہہ رہا ہے ہم یہ انعام اناؤنس کر دیتے ہیں, یعنی باقاعدہ اس طرح ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں, یہ کرو اتنا انعام ملے گا, یہ باقاعدہ یہ معاملہ ہوا, اتنا انعام دے دیں گے, اتنا انعام دے دیں گے, اتنا انعام دے دیں گے. یہاں تک کہ ان کے قبائل میں ایک ایسے سنگ دل, ایک ایسے بد کردار, ایک ایسے فسادی, اور اگلا جملہ سنیے گا کیونکہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ آپ کو آگے اندازہ ہوگا, ایک ایسے شقی القلب انسان کو چنا گیا, بلایا گیا کہ جس سے دوسرے خود قوم سمود بھی پناہ مانگتی تھی. وہ اتنا خطرناک, اتنا شقی القلب آدمی. کہا گیا اس کام کے لیے یہی سب سے بہتر ہے, اسی کو لاؤ.
آپ اور اس شخص کی شقی القلبی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے کہ آیت کا مفہوم ہے کہ پھر ان میں سے وہ ایک شقی القلب شخص اٹھا. یہ اتنا شقی القلب شخص تھا. وہ آیا اور اب جبکہ وہ آیا ہے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی سورہ شمس ہے کہ جس کی آخری آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. کذبت ثمود بتقواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلا دیا. اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بھپر کر اٹھا. یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ، فرمایا اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا ناقۃ اللہ وسقیاها، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پینے میں مانے نہ ہونا. قرآن مجید سورہ آپ سب کی آیت سنی ہوئی ہے. بہرحال اس شقی القلب شخص کو اذ انبعث اشقاها یہ آیا. اس کے سامنے مال کے ڈھیر لگا دیے گئے، اس کے سامنے اس کو لالچ در لالچ دی گئی. قوم سمود کی حسین ترین خواتین کو بلا کر ان سے اس کی شادی کا وعدہ کیا گیا. باقاعدہ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کون کون خواتین، بڑی ڈیٹیلز ہیں اس کی. اس کا لالچ بڑھتا گیا، وہ لالچ میں ایک سے بڑھ کر ایک مطالبہ کرتا رہا. قوم کے سردار اس کے سارے مطالبات پورے کرتے رہے. بالآخر میں آج کے الفاظ میں ڈیل طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا. اب قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جھٹلایا یہ سارے کا سارا معاملہ. اب یہ شخص کچھ اور لوگوں کو لے کر، اب یہ شخص چونکہ اب سارا طے تو ہو گیا ہے، اب پلان پر ایگزیکیوشن کا وقت آ گیا ہے. اونٹنی کو مارنا ہے. اللہ اکبر. اب یہ شخص اس ناپاک ارادے سے روانہ ہوتا ہے، ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لیتا ہے. اللہ اکبر. اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا کہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں نے علماء کرام سے سنا اور پھر پڑھا بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو امت کا شقی القلب ترین شخص بتایا ہے. پوری روایت عرض کریں گے آگے جا کے اور پھر قرآن مجید میں. یہ سارے لوگ آئے، یہ شخص لیڈ کر رہا ہے، اس کا نام بھی آیا روایات میں. اور یہ لوگ اب اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے ہیں. یہ لوگ اس مقام کے قریب آ گئے ہیں جہاں پر یہ اونٹنی آ کر پانی پیا کرتی تھی. یہ اونٹنی پانی پی کر اب یہ منصوبے پر عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی ہے. تو ان میں سے ایک شخص جو چھپ کر بیٹھا تھا، جیسے ہی وہ اونٹنی ذرا کچھ قریب آئی، اس نے موقع جانا، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ آج ہی کا دن ہے، آج ہی کا وقت ہے، اس قصے کو جتنا جلدی تمام کر دو معاملہ بہتر ہو جائے گا. جو ہی یہ اونٹنی قریب آئی، اس شخص نے اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا. بس یہی وہ موقع تھا کہ وہ شقی القلب شخص کہ جس نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کوچے کاٹ ڈالی. وہ زمین پر گر پڑی اور اس نے زور سے آواز نکالی کہ جس کے بعد اس کا بچہ چوکنا ہو گیا. وہ دور پہاڑ کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ اس شقی القلب شخص نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا. ناقۃ اللہ کو مار دیا گیا. یہاں تک بیان کیا گیا ہے کچھ روایات میں کہ جب اس شخص نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی نا، تو پھر اور بہت سے افراد آ گئے اور سب نے تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ کی نشانی کا پاس نہ رکھا گیا، اللہ کے نبی کی ہدایت کا بھی پاس نہ رکھا گیا. یہی قرآن مجید کی آیت کے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو کیا ہے، مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور آخر کار اونٹنی کو مار ڈالا. یہاں میں رک کر ایک بات میرا جی کرتا ہے کہ عرض کروں. یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اونٹنی ہے، اور اس کی اتنی تعظیم بتائی گئی کہ چونکہ یہ منسوب تھی اور ایک خاص کانٹیکس تھا کہ اس کو جن لوگوں نے اس انداز سے مارا ان کی اتنی مذمت کی گئی. تو میں سوچتا ہوں کہ جب میں علماء کرام سے سنتا ہوں کہ 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے، میدان کربلا ہے، نواسہ رسول ہے، حسین علیہ السلام ہے، اور کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، آپ کی بہنیں بھی دیکھ رہے ہیں، گھر کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی کس انداز میں کیا مذمت ہونی چاہیے، یہ میں سے سوچتا ہوں.
نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ساقی کوثر کا گھرانہ. بہرحال اللہ کے نبی کی ہدایت کا پاس نہ رکھا گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا. ان کو وارن کرتے آئے تھے بار بار کہ اس کو قتل کرنا درکنار، اس کو ہاتھ نہ لگانا غلط نیت سے ورنہ عذاب آئے گا. ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ واقعہ کرنے کے بعد اب خوش ہو رہے ہیں. دیکھو صالح کہہ رہے تھے علیہ السلام اونٹنی کو ہاتھ لگائیں گے تو عذاب آ جائے گا، ہم نے قتل کر دیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صحیح سلامت ہے. صالح علیہ السلام بولے کہ اب تم ان محلات میں، کیا مطلب محلات؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں، ان کی جو کیپیسٹی تھی کنسٹرکشن کی، انجینئرنگ کی، بڑی زبردست تھی. میں آپ سے پھر کہوں گا ذرا یہ تصاویر جا کر دیکھیے گا. آپ آج کے دور میں بھی ان کی اس دور میں بنائی ہوئی کنسٹرکشنز دیکھیں گے تو آپ کو کچھ لمحے کو لگے گا یہ 2020 میں بنائی گئی ہے. پہاڑوں کے اندر محلات، کمال محلات بنائے گئے. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تو انٹیلیجنٹ تو تھے، کہا تم ان محلات میں 3 دن اور رہ لو، 3 دن اور رہ لو، پھر اللہ کا عذاب ہے. نہیں پڑا کسی پہ فرق، نہیں پڑا. وہ لوٹے، یہاں تک کہ ابھی وارن کیا ہے کہ 3 دن انتظار کر لو. نہ صرف یہ کہ وہ گھبرائے نہیں، نہ صرف یہ کہ اس بات کو سیریس نہیں لیا، بلکہ اب یہ کہہ رہے ہیں، اگین میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ جو ہمارا میگا پلان تھا اس کے پلان اے پر تو عمل درآمد ہو گیا، اب پلان بی پر بھی تو عمل درآمد کرنا ہے. اونٹنی سے چھٹکارا پایا ہے، صالح علیہ السلام کے گھر پہ بھی تو شب خون مارنا ہے. تیسرے دن وہ گھبراتے تو درکنار، انہوں نے صالح علیہ السلام کے گھر پر شب خون مار کر ان کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. اب سنیے کیا ہوا. حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا، یہ کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو. اب ان 3 دنوں کی کیا داستان ہے؟ پہلے دن کیا ہوا، پھر دوسرے دن کیا ہوا، پھر تیسرے دن کیا ہوا، پھر صالح علیہ السلام کو جو قتل کا منصوبہ بنایا تھا وہ کیا ہوا، وہ منصوبے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ عرض کریں گے کل انشاءاللہ. یہی ماہ